بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، سلفی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقد ہونے والے اجلاس عام میں آپ تمام مرد اور خواتین کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم۔ اللہ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ آج کا ہمارا کلیدی موضوع، بنیادی موضوع جس کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اب سب جانتے ہیں، مثالی گھر۔ ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر کیسے بنائیں؟ اس عنوان کے تحت اہل علم، علماء اکرام آپ کی خدمت میں خطابات پیش کریں گے۔ آج کے اس اجلاس میں سب سے پہلا خطاب میرا ہی رہے گا۔ آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو پیش کرنی ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق۔ زندگی ایک سفر ہے۔ میاں بیوی دونوں زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ زندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرنا ہے۔ زندگی کے سفر کو طے کرتے ہوئے انتظامی طور پر یہ بات ضروری ہے زندگی کے اس سفر کا کوئی امیر سفر بھی ہو۔ زندگی کے اس سفر میں مرد اور عورت دونوں کو امیر نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اختلاف کی صورت میں مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس سفر کا امیر سفر مرد کو بنایا ہے۔ اس میں عورتوں کی تاخیر نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بحیثیت ماں باپ پر 3 گنا فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ نے مرد کو بحیثیت شوہر بیوی پر فضیلت دی ہے۔ اس میں نہ مرد کی تحقیر ہے، نہ عورت کی تحقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس سفر کا امیر سفر مرد کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مرد کو امیر کیوں بنایا گیا؟ اللہ نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ وہ فطری صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ نے مرد کو بخشی ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں۔ فائنانشیل جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد پر عائد کی گئی ہیں۔ فائنانشیل ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ نے مرد کو خوام بنایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام میں کوئی بھی عہدہ یا منصب اعزاز نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ امیر القوم خادمہم کہا جاتا ہے۔ قوم کا جو امیر ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو عہدہ منصب اس کو اعزاز نہ سمجھیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔
قیامت کے دن مردوں کو اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم قوام ہیں. اور دوسری بات، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مرد کے قوام ہونے کا، حاکم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیوی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اس کے ساتھ نوکرانیوں جیسا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ خادموں جیسا برتاؤ کرے. گرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو انتظامی طور پر نگران بنایا ہے، امیر بنایا ہے، لیکن میاں اور بیوی ان دونوں کا باہمی تعلق دوستانہ ہے، مالک اور نوکرانی جیسا نہیں ہے. ان کا باہمی تعلق دوستانہ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم ہے، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول بات سچ ہے، صرف میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کا احترام کرتی ہوں. تو عورت کا ناراض ہونا یہ مرد کی قوامیت کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں واقعی عفق کو یاد کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی، ایک طرح سے بڑی قیامت صغریٰ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک ہو گزرا تھا کہ کہیں عائشہ سے تو غلطی سرزد نہیں ہو گئی ہے. بالآخر اللہ نے سورۃ النور کی آیت براءت نازل کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس الزام سے بری کر دیا. جب آیت براءت نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، شوہر کا شکر ادا کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، میں آج صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس لیے کہ تمہیں تو یہ احتمال ہو چکا تھا شاید میں غلطی پر ہوں، میں آج صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، میاں بیوی کا باہمی تعلق مالک اور نوکرانی کا نہیں ہے بلکہ دوستانہ ہے. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے ناز اور نخرے کو برداشت کیا جائے. آج مسلم معاشرے میں طلاق کی جو شرح عام ہو رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب مردوں کا اپنی قوامیت کا، اپنی مردانہ. تو قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کی تحقیر کریں، تذلیل کریں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ اس کا احترام کریں. جس رشتے میں احترام نہ ہو اس رشتے میں محبت نہیں ہے، اور جس رشتے میں محبت نہ ہو ایسے رشتے قائم نہیں رہ سکتے. میاں بیوی اگر شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم بات یہ ہے دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں. اس لیے کہ اعتماد سے رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں جس سے شکوک اور شبہات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدگمانی سے منع کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میری بیوی نے کالا بچہ جنم دیا ہے۔ گویا انہی بیوی پر شک ہو گیا تھا، اس لیے کہ دونوں خوبصورت تھے، میاں بیوی، بچہ کالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ صحابی نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، میرے پاس اونٹ ہیں۔ پوچھا کلر کیا ہے ان کا، کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے ہیں، ریڈ کیملز ہیں سارے کے سارے۔ پوچھا کیا ان اونٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، گرے کلر کا بھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، ان میں ایک دو اونٹ گرے کلر کے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سارے کے سارے اونٹ سرخ، یہ سرخ اونٹوں کے درمیان یہ خاکی رنگ کا اونٹ کیا کر رہا ہے؟ اب اسی نے کہا، شاید ان اونٹوں کے خاندان میں کوئی اس رنگ کا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ حل، شاید تمہارے خاندان میں بھی کوئی اس رنگ کا ہوا ہوگا۔ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بے جا شک اور شبہ، اس سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور بد اعتمادی کا انجام طلاق۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی شرح جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ایک سبب شکوک اور شبہات، بے جا بدگمانیاں۔ تو اگر میاں اور بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اور ساتھ ہی اگر وہ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، عذر تلاش کریں، معاف کریں۔ جس طرح والدین نے بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اسی طرح کا طرز عمل میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بیوی غصے میں ہو تو ایسے موقع پر مرد کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو غصے میں اپنی بیوی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو پی جائے۔ غصے کی حالت میں بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بیوی کو گھر سے نکالنے کے بجائے خود باہر نکل جائے۔ واقعہ نہیں جانتے آپ؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ پوچھا کہاں ہے تمہارا چچا زاد بھائی؟ کہا اللہ کے رسول، ہمارے اور ان کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے، ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ تو غصے کے موقع پر بیوی کو گھر سے نکالنے کے بجائے خود شوہر کیا کریں؟ گھر سے باہر چلے جائیں۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چلے گئے، تو غصے کے موقع پر علاج یہ ہے گھر سے باہر چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو کہاں ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک نہیں ہو گئے، میری بیٹی یہ جنتی عورتوں کی سردار، تمہیں کیسے حق پہنچا کہ تم اس کے ساتھ غصہ کرو؟ بہت دفعہ رشتوں میں جو کھٹاس آتی ہے، اس کی وجہ شادی کے بعد والدین کی بے جا مداخلت بھی ہے۔ اگر والدین نے بیٹیوں کے رشتے میں بے جا مداخلت کریں، انٹرفیئر کریں، مسائل بگڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلات نہیں پوچھی، نہ بیٹی سے پوچھی، سیدھے گئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے پیٹ میں مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، اپنے داماد کے جسم سے، اور ابو تراب کہہ رہے ہیں، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں جو ابو تراب کہہ کے پکارا،
تو یہ لقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پسند آیا کہ بعد میں اگر کوئی ہی نہیں ابو تراب کہتا تو خوش ہو جاتے تھے۔ ابو تراب مٹی والے، چونکہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو تراب۔ تو اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شادی کے بعد بہت زیادہ والدین کو بیٹی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، وہ خود حالات فیس کرے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس کو بھی سیکھنے کا موقع دے۔ اگر آپ بے جا مداخلت کریں گے تو پھر رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوگی اور پھر مسائل طلاق۔ میاں بیوی اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضروری ہے دونوں ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک رہیں، دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ دیکھیں، محبت نہ آسمان سے اترتی ہے نہ زمین سے ابلتی ہے۔ محبت کے اسباب ہمیں خود پیدا کرنے ہوں گے۔ اگر ہم محبت کے اسباب اپنائیں گے نہیں تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو محبت آسمان سے اترتی نہیں ہے، زمین سے ابلتی نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنے کے اسباب ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنانا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہیں، دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، کہا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ عبدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، اس کے غم کو ہلکا کرنا ہے، کھیل اور کود کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جائز مذاق کیا کرتے تھے، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو رننگ ریس کا بھی مقابلہ ہوا تھا 2 مرتبہ۔ ایک پہلی دفعہ سیدہ عائشہ جیت گئی، دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ کہا یہ اس ہار کا بدلہ ہے۔ تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، خوشی اور غم میں شریک رہیں۔ اگر میاں بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اطاعت الہی کے کاموں میں، اطاعت الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمیں معلوم ہو جائے سب سے بہترین مال کیا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے سب سے بہترین مال کیا ہے تو ہم اسے ضرور اپنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مال ذکر کرنے والی زبان ہے، ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، اور تیسری چیز مومنہ بیوی ہے، مومنہ عورت ہے جو نیکی کے کاموں میں، اطاعت الہی کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان سے، اس مرد سے خوش ہوتا ہے جو رات میں بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیوی کو جگاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ اٹھنے میں سستی دکھاتی ہے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو رات میں بیدار ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد شوہر کو بیدار کرتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ اٹھنے میں سستی دکھائے اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر میاں اور بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اطاعت الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، مثالی گھر بنائیں۔ مثالی گھر کب بنے گا؟
مثالی گھر ہمارا اسی وقت بنے گا جب ہمارا جو مقصد پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا بس ایسے ہی اللہ نے ہمیں بیکار بے عبث پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا ہماری پیدائش بے مقصد ہے؟ اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، وہ تو حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایسے ہی عبث بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ انسانوں کی پیدائش کا مقصد رب العالمین کی عبادت ہے، رب العالمین کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اس مقصد میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ صرف شادی یہ جنسانی خواہشات کی تسکین کے لیے نہ ہو۔ جنسانی خواہشات تو جانور بھی پورے کرتے ہیں، کیا شادی صرف جنسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے؟ اگر شادی صرف جنسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے تو پھر تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ایک مومن صرف جنسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کرتا ہے۔ مومن جب شادی کرتا ہے تو اس کے پیش نظر بلند مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اطاعت الہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، جو مقصد پیدائش ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی، کیوں تعریف کی؟ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود نماز کی پابندی کرو۔ آج ہمارے گھر جہنم کدا اس لیے بنے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، جب دیکھو میوزک، ناچ گانے، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں یا تو آپ شیطان کو انٹری ہونے کا موقع دیتے ہیں یا تو فرشتوں کو انٹری ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر گھر میں میوزک ہو، اگر گھر میں ناچ گانے ہوں تو فرشتے انٹری ہوں گے کہ شیاطین انٹری ہوں گے؟ کیوں آج ہمارے گھر جہنم کدا بنے ہوئے ہیں؟ کیوں اس قدر اختلافات ہیں؟ ہم نے تو فرشتوں کو انٹری ہونے ہی نہیں دیا۔ اسی بنا پر آج ہمارے گھر جو ہے یہ مسائل کا شکار ہیں۔ تو مقصد جو تخلیق ہے، مقصد پیدائش جو ہے، اس معاملے میں میاں اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، خود بھی نیک بنیں، نیکی پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ہدایت کریں۔ اگر میاں اور بیوی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک اہم کام یہ ہے، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں۔ کس کی حفاظت؟ رازوں کی حفاظت۔ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے عیوب بیان نہ کریں، شوہر بیوی کے عیوب، بیوی شوہر کے عیوب، کہاں سے رشتوں میں محبت ہوگی؟ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس کے مقاصد کیا ہیں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ایک تو لباس خوبصورتی عطا کرتا ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیب اور زینت کا ذریعہ بنے، اور مقامات سطر کو چھپاتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ یہی ہے نا، لباس انسان کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ جب آدمی لباس زیب تن کرتا ہے تو اس کے عیوب کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے،
فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. جس طرح لباس انسان کی عیوب کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا دے، پردہ پوشی کرے. من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ پردہ پوشی کرے گا. تو شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں، اور بیوی اس بات کی زیادہ حقدار ہے دوسروں کے بنسبت کہ آپ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں. ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے برائی بیان کرنے لگتے ہیں. اگر میاں بیوی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ابو عباد آ گئے، دیکھو کہاں ہے وہ. اگر میاں اور بیوی، اور 10 منٹ ہوگا، کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے. اگر میاں اور بیوی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، آدمی چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. اللہ کے رسول، کیا اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ غلط ہے؟ کیا یہ بات بھی تکبر میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بنوں، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤں اپنی بیوی کے لیے. آج ہماری زندگیوں میں مسائل جو ہیں، میاں اور بیوی کی لائف میں، ان کی زندگیوں میں جو مسائل ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار نہ کرنا. ہماری گھر کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں کسی فنکشن کے لیے، خوب سج دھج کر گھر سے باہر نکلتی ہیں. ہماری خوبصورتی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ شوہر ہے. لیکن بیچارہ شوہر جب کام کاج کر کے تھک کر کے گھر پہ آتا ہے تو وہی پھٹی پرانی میلی نیٹی میں شوہر کا استقبال کرتی ہے. پھر کہاں سے محبت آئے گی؟ شوہر تو باہر کسی عورت کو تلاش کرے گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کی یہ صفت بیان کی، جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، اپنی اداؤں سے خوش کر دے. یہاں تو ایسا ہے، مرد دیکھے تو مزاج میں چڑچڑا سا پن آ جائے. تو خواتین سے درخواست ہے، آج جو مسائل، گھریلو جو مسائل ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہیں. فنکشنوں میں جانا ہو تو گھنٹوں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، لیکن وہی میلی کچیلی نیٹی میں اپنے شوہروں کا استقبال کرتی ہیں. اس سے محبت پروان چڑھے گی؟ میاں بیوی چاہتے ہیں ان کی شادی شدہ زندگی، ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنے. ضروری ہے دونوں ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا احترام کریں. جس طرح بھوک لگنے پر انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر یہ بھی ایک بھوک رکھ دی ہے. ایک دوسرے کے جنسی خواہشات کا احترام.
اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے رات میں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی جنسی خواہشات کا احترام کرے، اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی جنسی خواہشات کا احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ اکرام میں ذوق عبادت میں یا شوق عبادت میں منہمک ہو کر بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، رہبانیت کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، اور وہ 3 آدمیوں کا واقعہ بھی جانتے ہیں۔ 3 آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی دن بھر کی جو عبادتیں ہیں، ان کی فہرست بیان کر دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو کم جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں پوری رات جاگ کر کے عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ تو کچھ صحابہ اکرام ذوق عبادت کی اور شوق عبادت میں منہمک ہو کر کے جب بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا میری بیویاں ہیں، یہ تقوی کی منافی تھوڑے ہی تو ہے، سب سے بڑا متقی ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میری بیویاں ہیں، ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد بیویاں، شادی کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ یہ فرمایا تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، تمہارے آنکھوں کا حق ہے، جسم کا حق ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کا نام دین ہے۔ فرمایا یہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، ترک دنیا کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام ترک گناہ کا حکم دیتا ہے، ترک دنیا کا نہیں ہے۔ ترک دنیا کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، اسلام کی تعلیم ترک گناہ کی ہے، گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو غرض میرا موضوع میاں بیوی کے حقوق، موضوع انتہائی وسیع ہے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، ایک الگ مستقل موضوع ہے، ایک لمبا موضوع ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو پیش کی جا سکتی ہے۔ یہاں آخری بات جس کو میں عموماً ہمیشہ بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے، دراصل نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک اگریمنٹ ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ جب آپ نے الحمدللہ کہا، اس کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہو گئے۔ شادی شدہ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے، ہماری اس بات کی کوشش یہ ہونی چاہیے سامنے والا اپنا حق دے یا نہ دے، ہم اپنا حق دے دیں۔ عموماً ہمارا رویہ ہمارے اخلاق سامنے والے کے اخلاق پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ سامنے والا اچھا اخلاق سے پیش آیا تو ہم بھی بدلے میں اچھے اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں۔ بیوی ہمارے حق ادا کرے تو ہم بیوی کے حق ادا کرتے ہیں، یہی نہ ہوتا ہے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے بیوی آپ کے حق ادا کرے نہ کرے، آپ اس کا حق دیں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ آپ سے سوال کریں تو آپ اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ پروردگارہ میں نے تو میرا حق ادا کر دی۔ بیوی کو چاہیے وہ یہ سوچے میرا شوہر میرا حق دے نہ دے، کیونکہ دنیا امتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن اس بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، باز پرس ہوگی، میں اللہ کے دربار میں کہہ سکوں گی کہ پروردگارہ گرچہ میرے شوہر نے میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، لیکن میں نے اس کا حق دے دیا۔ اگر یہ فکر ہمارے ذہن میں آ جائیں، میرا حق دے نہ دے میں دے دوں گا، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمرانوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے رسول حکمران ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، کیا کریں؟ بغاوت کریں؟
کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کو ان کا حق دو، اللہ سے اپنے حق کا سوال کرو۔ حکمرانوں کو ان کا حق دو، ان کی اطاعت کرو۔ اگر وہ تمہارا حق نہیں دے رہے ہیں تو اللہ سے اپنے حق کا سوال کرو۔ تو یہی اصول میاں بیوی کو ازدواجی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ بیوی آپ کا حق دے نہ دے، آپ اس کا حق دیں۔ اور عورت کو بھی یہی سوچنا چاہیے شوہر میرا حق دے یا نہ دے، میں تو اس کا حق ادا کر دوں گی۔ تو غرض جیسے میں نے کہا میرا موضوع انتہائی وسیع ہے، کسی اور موضوع پر کسی اور موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو پیش کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان